تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل جو تیری وفا کا تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل جو تیری وفا کا آسمان مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جو لکھا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل ہوتا ہے بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گے بلکہ اس سے بھاگیں، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔
وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں۔ پھر ایک ہی بندہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے قادر مطلب خدا، تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا کہ وہ ہمارے گناہوں کے سبب مرے اور ہمارے راست باز ٹھہرانے کے لیے بھیجے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ کینہ اور بدی کا خمیر ایسا دور کرے کہ پاک چلن اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ تیری خدمت کریں۔ یہ دعا سے تیرے بیٹے اپنے مولود یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ عید قیامت المسیح کے بعد کا یہ پہلا اتوار ہے، اور ایمان اس طور سے ہمارا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں ان عیدوں کو مناتے ہوئے اپنے جوش اور اپنے جذبے میں آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ اپنی تھکاوٹ اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ گزرا ہوا مہینہ جو ہے خداوند کے فضل سے ہم نے اپنی عبادات کو جو ہے وہ خدا کی حضوری میں نظر گزرانا، اور آج پھر ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم لگاتار خدا کے فضل کے سائے میں رہتے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ یقیناً ہم نے ان ساری خوشیوں کو خداوند کی حضوری میں منایا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر، کلیسیا کے ساتھ مل کر، کہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر جو ہے وہ صلیب اٹھا کر موت اور قبر پر فتح پائے، تاکہ ہم بھی اس کی فتح کے جشن میں شامل ہو کر فاتح جو ہے وہ بن سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ہم سب ایک فاتح کی حیثیت سے، کسی مخلوق کی حیثیت سے نہیں، ہم شکست خوردہ نہیں ہیں، بلکہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ ابدی میراث میں شریک کیا ہے، وارث بنایا ہے، تاکہ ہم اس کی قربت میں، اس کی رفاقت میں آگے بڑھ سکیں۔ آج بھی اسی کی محبت کے ایک اور پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور آج جو حوالہ آپ نے یوحنا کی انجیل میں سے سنا ہے، جہاں پر اچھے چرواہے کی بات کی گئی ہے، میں کبھی کبھی زبور جب 23 پر اپنا دھیان لگاتا ہوں تو زبور 23 جو ہے اکثر مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب بچہ کوئی ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے، اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ زبور 23 پڑھے گا تو سارا ڈر اور سارا خوف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں اور اچھے چرواہے کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو مجھے اچھے چرواہے کی خوبیاں جو ہیں وہ زبور 23 میں ملتی ہیں کہ کس طرح سے ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے اچھے چرواہے کی ایک اچھی بھیڑ بن کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور وہی ہماری سہایتا کرے، ہماری پروردگاری کرے، ہمیں سنبھالے، ہماری فکر کی وہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ داؤد کے وسیلے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میرا کردار جو ہے وہ تمہاری زندگیوں میں کیا ہے۔ اگر تم خدا کی قربت اور نزدیکی چاہتے ہو تو ان باتوں پر اپنا دھیان لگاؤ، تاکہ ہم ان کو سیکھ کر خدا کی حضوری میں آگے بڑھ سکیں۔
اچھے چرواہے کے حوالے سے کئی دفعہ آپ نے بہت سارے پیغامات سنے ہوں گے، لیکن آج میں چند ایک باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آج ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اچھا جو چرواہا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ صداقت نامہ رکھتا ہے، یا میں آسان لفظوں میں کہوں کہ وہ سرٹیفائڈ ہوتا ہے کہ یہ اچھا چرواہا ہے، سند یافتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اچھا چرواہا ہے۔ دوسری بات کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ کردار کے لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، اس کا کردار جو ہے وہ بالکل چرواہے کے حساب سے، چرواہے کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے جو اچھا چرواہا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جب ہم سیکھیں گے تو اچھا چرواہا جو ہے وہ درست فکر کرنے والا ہوتا ہے، یعنی درست دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں جو ہے وہ اچھے چرواہے کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ زبور 23 میں بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوگا، اور آج ہم نے پرانے عہد نامے میں یوسایا کے صحیفے میں سے بھی ایک ایسے منظرنامے کی طرف اپنا دھیان لگایا جو نئے عہد نامے میں جو ہم نے سنا ہے اچھے چرواہے کے حوالے سے، وہ آنے والے وقت کی پیشن گوئی کے ساتھ منسلک ہے۔ پطرس کے خط میں جو کچھ آپ نے پڑھا اور سنا وہ بھی خدا کی بے بیاں محبت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ تعلق اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یہ اچھے چرواہے کی بیس ہے، یہ اچھے چرواہے کی زندگی کا مقصد ہے، یہ اچھے چرواہے کا گول ہے جو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس گول کی تکمیل کے لیے اس نے کس قدر میرے اور آپ کے لیے مصیبتیں بھی سہی، صعوبتیں بھی سہی، لعن بھی سہی، لیکن اس نے اپنے پرپس سے، اپنے مقصد سے اپنی زندگی کو الگ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی جان دے کر دوسروں کو کثرت کی زندگی جو ہے وہ بخشی۔ تو میں آپ کے سامنے آج چند ایک باتیں حوالوں سے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھے چرواہے کی بات جب ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ مزدور کی بھی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ 23 زبور ہم بہت پڑھتے ہیں، تو کسی جگہ پر چرچ میں یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ہال میں ایک جو ہے وہ تلاوت کرنے کا مقابلہ جو ہے وہ رکھا، اور تلاوت کرنی تھی صرف زبور 23 کی۔ جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے، جتنے بھی شرکا تھے، ان سب نے زبور 23 کی جو ہے وہ تلاوت کرنی تھی۔ اب زبور 23 کی تلاوت کرنے والے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے صداکار جنہیں ہم کہتے ہیں، فنکار کہتے ہیں، اداکار کہتے ہیں، جو بڑے لہجے کے، بڑے تلفظ کو اچھے انداز کے ساتھ، بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ وہ وہاں پر تلاوت کرتے رہے۔ لیکن جب مقابلے کا انجام دیکھنے میں آیا تو ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ پرائز یا انعام دیا گیا جس کا شاید تلفظ اتنا اچھا نہ ہو۔ تو جب پوچھا گیا تو یہ پوچھا گیا کہ اسے یہ انعام کیوں دیا گیا، اس سے اچھے لوگوں نے تلاوت کی تھی۔ تو جو ججز تھے، جو خدا کے لوگ تھے، جو خدا کے خادم تھے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی فنکاری کے طور پر اسے پڑھا، لیکن اس شخص نے عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو پڑھا۔ تو کلام کا پڑھنا جو ہے وہ فنکاری کی بات نہیں۔ کبھی کبھی میں مختلف چرچز میں جو ممبرز ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ خداوند کو فنکاروں کی ضرورت نہیں، خداوند کو پرستاروں کی ضرورت نہیں، خداوند کو گائکوں کی ضرورت نہیں، خداوند کو جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پرستار جو ہوتا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو جو دل سے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جو دل سے اس کی حضوری میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اڈیل دیتا ہے، وہ بھر دیا جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اڈیلتا نہیں وہ کبھی بھی بھرا نہیں جاتا۔ تو جب میں خدا یسوع مسیح پر اپنا دھیان لگاتا ہوں تو بالکل خط میں لکھا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو کیا کر دیا، اڈیل دیا، خالی کر دیا اس نے بھی اپنے آپ کو۔ اور خدا نے پھر لکھا ہے کہ ایسا نام اسے دیا جو سب ناموں سے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ اسی کے۔ اور پطرس نے ایمان کی کتاب
پہلے باب میں اپنے پہلے خطبے میں اس بات کا ذکر کیا ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی یسوع نام کے سوا نجات کے لیے بخشا نہیں۔ اور پھر ہم نے اس کو گیت میں بھی گانا شروع کر دیا، آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی یسوع جیسا نام۔ تو جب ہم ان باتوں پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ چرواہا جو ہے، یہ جو اتنے کردار کی بات کرتا ہے، یہ جو ایسے کام ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس کی سرٹیفکیشن کیا ہے، صداقت نامہ کیا ہے، کیا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک چرواہا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں جو ہمارے چرواہے خدا یسوع کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے صداقت نامے کی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جو کلام مقدس کے نوشتوں کے مطابق پیدا ہوا اور کلام مقدس کے نوشتوں کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، اور کلام مقدس کے نوشتوں کے مطابق اس نے اپنی جان کو ایک کلوری پر بنی نوع انسان کے لیے فدیے کے طور پر دے دی، اور کلام مقدس کے نوشتوں کے مطابق ہی اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور خدا باپ کے دائیں طرف جا کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی صداقت ہے، یہ اس کی سرٹیفکیشن ہے، یہ اس کی وہ باتیں ہیں جو اس کی زندگی کے بارے میں اور اس کے کردار کے بارے میں تحریر کی گئی کہ یہ والا چرواہا جو ہے یہ ایسا ہوگا۔ یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اگرچہ ان میں کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ شاید اپنے اندر وہ اثر نہیں رکھتی جن کا اثر جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے جو درست باتوں کا ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہم نے یہ پڑھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے ہے وہ چور اور کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ جو یسوع سے پہلے نبی آئے تھے وہ سارے چور اور کیا تھے، شکیل صاحب ایسا سوچتے ہیں نا ایسا۔ لیکن جب ہم متن کے اندر پڑھیں گے اور متن کے اندر رہ کر بات کریں گے اور اس وقت اس دور میں رہ کر بات کریں گے تو یہ بات بھی مفسرین جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح کے بدلے ایک چور اور ایک ڈاکو کو مانگا گیا تو وہ خالی چور اور ڈاکو نہیں تھا، وہ بھی ایک جو ہے وہ غیرت مند شخص تھا۔ یہودیوں کے درمیان آزادی کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس میں وہ بھی شامل تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس بات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس بات کو بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں اور مار کٹائی والے حصے کے ساتھ آزادی چاہتے ہیں، وہ اصل میں اپنے درست کردار کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آئے۔ جبھی تو گتسمنی میں روکا اپنے شاگردوں کو کہ تلوار سے قتل مت کر۔ میں نے جو آپ کو پیغام عید قیامت المسیح کے دن دیا تھا اس میں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو بدی سے نہ جیتیں بلکہ کس سے جیتیں؟ نیکی سے جیتیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ایک اچھا چرواہا ہے اس کی زندگی کے اس طور طریقے کے اندر یہ طریقہ درج کیا گیا تھا اس کی صداقت کے حوالے سے کہ وہ درست چرواہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہم ان باتوں پر دھیان لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک درست چرواہے کے کریکٹر کی بات ہے۔ اس زمانے میں جو بھیڑ خانے بنائے جاتے تھے ان کی شاید دیواریں 10 فٹ اونچی بھی رکھی جاتی تھی، لیکن دروازہ شاید ایک ہی ہوتا تھا، اور اس دروازے کے جو پہرا دان ہوتا تھا وہ خود چرواہا ہی ہوتا تھا۔ کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر وہ چارپائی بچھا کے خود دروازے کے اوپر جو ہے وہ دروازہ بند کر کیا ہوتا تھا، لیٹا ہوا ہوتا تھا، تاکہ کوئی چور جو ہے وہ اس کی بھیڑیں چرا کر اندر سے نہ لے جائے۔ تو بہت ساری باتیں بھیڑ خانے کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، اس کی بناوٹ کے حوالے سے کی جاتی ہیں، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سے بات کروں تو کلام کا جو مقصد ہے، کلام کی جو بات ہے، کلام کا جو ماخذ ہے،
وہ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ اس کو لے کر آپ خدا کی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تفسیریں کرتے کرتے ہم شاید بہت دور تک نکل جاتے ہیں، لیکن مقاصد جب ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. کچھ چیز لینے کی تڑپ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر ہم تفسیروں کے چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر کچھ مختلف سوچیں ہمیں گھیرتی رہیں گی. میں آپ سے اس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے ان سارے کاموں کو جو اس کے لیے کتاب مقدس میں تحریر کیے گئے ان کے مطابق اور ان شہادتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر کے ایک اچھا چرواہا ہونے کی بات کی. اچھا، خدا یسوع مسیح نے خود ہی بات نہیں خالی کی، بلکہ اچھے چرواہے ہونے کا ایک ثبوت ان کی زندگی میں یوحنا اصطباغی نے دیا. یوحنا اصطباغی نے یہ گواہی دی، یہ تصدیق دی کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں پھر ہمیں کلام میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے جو ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جو اچھا چرواہا ہوتا ہے اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو کیا کرتی ہیں؟ سنتی ہیں. اس کی آواز کو سنتی ہیں. جب وہ آواز لگاتا ہے تو بھیڑیں اس کے پیچھے آتی ہیں. آپ کا تجربہ ہو کہ جب ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور بھیڑیں مانوس ہوتی ہیں تو وہ ایک خاص لفظ ادا کرتا ہے، چاہے پانی پلانا ہو، چاہے شکارنا ہو، آگے لے کر جانا ہو، تو وہ خاص طریقہ اور خاص آواز جو ہے ان تک پہنچاتا ہے اور بھیڑیں اسی طریقے کے ساتھ اس کی آواز کو پہچان کے آگے بڑھتی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عدالت میں دو لوگ لڑتے ہوئے ہیں کہ یہ بھیڑ اس کی ہے. تو چونکہ جج جو ہے وہ خدا پرست بندہ تھا تو اس نے اس حوالے کو پڑھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی تو پہلے اس بھیڑ کو بلا. تو جب پہلے والے نے بلایا تو بھیڑ بھاگ گئی. جب دوسرے والے کو کہا گیا کہ تو اس بھیڑ کو بلا، تو جب اس نے بلایا تو بھیڑ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. تو جو آواز خداوند یسوع مسیح کی سن کر آتی ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آواز میرے چرواہے کی ہے اور چرواہے نے میرے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو وہ بھیڑ اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتی ہے اور بھیڑ کو جب بھی آواز دی جاتی ہے وہ اپنے چرواہے کو پہچانتی ہے. ایک اور بات جو ہے وہ کہ بھیڑ جو ہے جو اپنے چرواہے کو پہچانتی ہے وہ اسے خوف نہیں کھاتی. میں ایک دن منظر بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں نے ایک گیت سنا ہے اور اس گیت میں کچھ بول اس طرح سے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یسوع کچھ چروایا کو بھیڑاں تیریاں ڈردیاں. یسوع کچھ چروایا کو بھیڑاں تیریاں آپ تے مل لیاں چھاواں ہونا تے بھیڑاں دھوپے سڑدیاں. یسوع کچھ چروایا کو بھیڑاں تیریاں. تو وہ اصل میں چرواہے نہیں ہوتے اس لیے وہ ڈرتی نہیں ہوتی. کلام تو کہتا ہے کہ جو بھیڑ چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہے وہ اس سے ڈرتی، اس سے خوف نہیں کھاتی. آپ خوف کھاتے ہیں خدا سے؟ اس گھر میں آنے سے خوف آپ کو آتا ہے؟ آنا چاہیے، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو جو تو اس کی بھیڑیں ہیں وہ تو بے خوف آتی ہیں، لیکن جو اس کی بھیڑیں نہیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ خوف کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن خدا ان کو بھی اپنے بھیڑ خانے میں کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو بھی وہ اندر آنے کی کیا دے دیتا ہے؟ مندر صاحب اجازت دے دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں. یہ اس کی تصدیق نامے کی باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی کہ وہ سارا خوف ہمارا دور کر دیتا ہے، ہمارا ڈر ہم سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اور بہترین رہنمائی ہمیں دیتا ہے. جو زبور 23 ہم بہت پڑھتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ایک چرواہے کے لیے تصدیق نامہ ہے اور یسوع نے ان ساری چیزوں کو ثابت کیا. دوسری بات اگر آپ آیت 6 سے لے کر 10 آیت تک پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں اس بات میں 6 آیت سے جہاں پر یسوع کہتا ہے، یسوع نے اسے تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا
باتیں ہیں جو ان سے کرتا ہے. بس یسوع نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. اب یہاں پر جب ہم اس بات کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں تو یسوع پھر ان سے مخاطب ہو کر اپنے کردار کو ان پر عیاں کرتا ہے کہ دراصل میرا کردار تمہارے لیے کیا ہے. جب یہ وہ کہتا ہے کہ میں دروازہ ہوں تو اس کا مطلب ہے جب آپ کے گھر کا دروازہ نہ ہو تو آپ کو کتنا تحفظ کا احساس ہوگا سوتے وقت. کتنی خوشی سے آپ سو جائیں گے. جس گھر کا دروازہ کھلا ہوگا کیا اس گھر کے مکین سو جاتے ہیں؟ جاگنا پڑتا ہے کہ کہیں چوری. لیکن اگر دروازہ ہوگا اور آپ اس کی کنڈی لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ آرام سے سو جائیں گے. ایک تحفظ کا احساس ہے. دروازہ ایک تحفظ کا کیا ہے؟ احساس ہے. اور خداوند یسوع مسیح ایک اچھے چرواہے کے طور پر اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ میں تمہارے تحفظ کا احساس ہوں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع میری جان کا کیا ہے؟ لنگر ہے. یسوع میری چھپنے کی کیا ہے؟ جگہ ہے. وہ میری مضبوط چٹان ہے. جب ہم ان باتوں کو کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے اس کردار کی بات کرتے ہیں جو ہمیں بے خوفی سے رہنے کا فضل بخشتا ہے. کیونکہ وہ ہمیں دہشت کی روح آزادی کی روح اس نے ہمیں دی ہے اور ہم اس کے پیچھے جب چلتے ہیں تو آزاد رہتے ہیں. لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلامانہ زندگی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. کلام مقدس میں یہ لکھا کہ جب تم میرے حکموں کو توڑو گے, بغاوت کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ اس دنیا میں تھوڑا گندا ہو جاؤ گے, آوارگی کی زندگی بسر کرو گے. اور خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے ان سے کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں. جو مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ اپنی مزدوریوں کے حساب سے آئے. میں ایک جگہ پر تھا تو ایک گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے جہاں کھڈے آتے تھے تو وہ بڑے آرام سے گاڑی کو بریک لگا کے آہستہ سے لے کے جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا تجربہ ہوا کہ ایک رکشے میں ہم جا رہے تھے تو رکشے والے نہیں دیکھا کھڈا آیا یا نہیں آیا, دڑ دڑ کے لے کے چلا گیا. تو ہم نے رکشے والے سے بھی پوچھا, ہم نے اس گاڑی والے سے بھی پوچھا, تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا ذرا سنیے. گاڑی والے نے کہا بھائی یہ بھاڑے کی گاڑی نہیں ہے, یہ میری اپنی گاڑی ہے اور اگر میں اسے بے دردی سے چلاتا ہوں تو نقصان ہوگا, اتنا آپ کرایہ نہیں دیں گے جتنا مجھے اس پہ لگانا پڑتا ہے, تو میں اس کو بڑے آرام سے لے کر چلتا ہوں. تو رکشے والے سے پوچھا, اس نے کہا میں نے تو دیہڑی کمانی ہے, جلدی جلدی جاؤں گا, اور سا گاڑی خراب ہوتی ہے تو مالک کہتے ہیں مالک کا. کتنا فرق ہوتا ہے. ایک وہ جو اپنی گاڑی کو اپنی سمجھتا ہے, ایک وہ قائد جو اپنے لوگوں کو اپنا سمجھتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے لے کر چلے گا. اور ایک وہ جو مزدور ہے وہ کس طرح لوگوں کو لے کر چلے گا. اس کے اندر اپنے لوگوں کے لیے کیا تڑپ ہوگی, اس کے اندر اپنے لوگوں کے لیے کیا چاہت ہوگی, وہ کیا سوچے گا ان کے لیے, وہ کیا منصوبہ بندی ان کے لیے کرے گا. لیکن ایک ڈرائیور کو تو اپنی جیب کی فکر ہے. اگر وہ آپ گیت سن سکے تو خالد رومی شاعر کا نام ہے, تو ضرور سنے جو پہ آم, اس میں وہ ایک لفظ استعمال کرتا کہ جڑے کچھ چروائے ہیں انہیں انی پائی. اور اس نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کی. جو حالات اس وقت موجودہ ہے وہ شاید اس سے زیادہ تلخ ہے جو اس نے پوچھا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا کہ ایک چرواہا سرٹیفائڈ ہے اور وہ صرف یسوع ہے, اور جو کوئی اس کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی اسی کی طرح پھر اس کے وسیلے سے کیا پائے گا؟ تصدیق پائے گا کہ یہ میرا ہے. یہ کیا ہے؟ میرا ہے, کیونکہ یہ میرے حکموں پر چلتا اور میرے پیچھے پیچھے آتا ہے, تو وہ بھی تصدیق پائے گا. اگر
खुदा यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के तौर पर अपने किरदार को इस तरह से आश्कारा करते हैं कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, मैं तुम्हारा बचाने वाला हूं। उन लोगों पर अपना ध्यान लगाओ जो सिर्फ मजदूरी के लिए आते हैं, मैं नजात देने के लिए दुनिया में आया हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो क्या पाएगा? नजात पाएगा, अंदर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे जो अच्छा चरवाहा न सिर्फ परवरदिगारी की बात कर रहा है, तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, बल्कि अपनी जान के कुर्बान होने की भी वो बात करता है। ये उसका किरदार है। अगर मैं अपने नफ़े के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं अपनी औलाद के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं अपने घराने के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे अपनी कलीसिया के बारे में उससे दुगना सोचने की जरूरत है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर एक पादरी तरक्की करता चला जाए और कलीसिया तरक्की न करे तो फिर उस पादरी की तरक्की एक मजदूर की तरक्की के अलावा और कोई भी नहीं। मतलब ये कि मैं आपके छाल मार के बह गया तो पेड़ा बेचारी तुपे सड़ दिया। जब तक हमारी जिंदगियों में हम खुदा यीशु मसीह के इस किरदार पर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे कि वो क्या बात करता है, वो अच्छे चरवाहे के किरदार को जब बयान कर रहा है तो वो तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, वो देने की बात करता है, वो जान देने की बात करता है, वो अपनी सहूलतों की बात नहीं करता। क्या खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जानवरों के भी रहने की जगह है लेकिन इब्ने आदम के सर छुपाने की भी जगह। तो किरदार की बात है कि अच्छे चरवाहे का किरदार जो है वो क्या है। देखिए कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसी के वसीले से हम एक ही रूह पाकर खुदा बाप के हुज़ूर आ सकते हैं। और अगर यूहन्ना की इंजील पहला खत पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह बयान किया गया है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। तो इस अच्छे चरवाहे ने अपनी ज़िंदगी देकर दूसरों को जिलाया ताकि वो भी ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। ये एक अच्छे चरवाहे के किरदार की चंद बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर फिक्र की बात करता है। वो फिक्र करता है अपनी भेड़ों के लिए ताकि उनको बचाया जा सके। वो नहीं चाहता कि उसकी भेड़ें पूरा गंदा हो, वो नहीं चाहता कि मैं पुरआसाइश ज़िंदगी बसर करूं और भेड़ें खाली पेट क्या करें सो जाए। वो नहीं चाहता। इस पे आखिरी बात पर हम अपना ध्यान लगाएंगे कि वो हमारी किस तरह से फिक्र करता है कि अच्छा चरवाहा है वो किस तरह से अपने प्यार और अपने जलाल का इजहार जो है वो करता है। अच्छा चरवाहा अपना खून बहाने से दरेग नहीं करता, वो लड़ता है। दाऊद की ज़िंदगी की मिसाल हमारे पास है कि जब एक दफ़ा कलाम में कहता है कि लिखा कि दाऊद के रेवड़ पर या भेड़ों पर हमला हुआ तो उसने शेर को भी शिकस्त दी। वो अपनी भेड़ की खातर उस खूनख्वार शेर से लड़ा क्योंकि उसे अपनी भेड़ की क्या थी फिक्र थी। वो अपनी भेड़ को बचाना चाहता है। और खुदावंद के अजीम खादम परस्तार पादरी अमस्मल साहब ने गीत गाया था, दुनिया की भीड़ में मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो, ये फिक्र की बात है। वो फिक्र करता है। वो ये भी कलाम में कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी फिक्र करता है। वो अच्छा चरवाहा जो हमारी फिक्र नहीं करता वो अच्छा चरवाहा हो नहीं सकता। मजदूर कभी भी अपनी गाड़ी को उस तरह से नहीं चलाएगा जिस तरह से मालिक अपनी गाड़ी को क्या करता है चलाता है। तो मालिक को आना पड़ा ताकि वो इस दुनिया को जो है वो बेहतर तौर पर आगे ले जा सके। अब बचपन में गीत गाते थे कि घर ड्राइवर शहता हो तो गाड़ी झट गिर जाती है, अगर ड्राइवर यीशु हो तो फिर स्वर्ग पे स्वर्ग स्वर्ग लग से क्या है
سورج نہیں، سور کے لفظ ہے، تو گاڑی سور یعنی جنت یعنی فردوس یعنی آسمانی بادشاہ میں جاتی ہے. ڈرائیور ہے نا وہ آرام سے آپ کو لے کے جائے گا، تو کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ آپ کو دکھ نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ کے آگے ہے. اس نے ساری مصیبتیں اپنے اوپر صحیح ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. جب وہ ہماری فکر کرتا ہے تو کلام میں یہ سکھاتا ہے. یسوع نبی کا صحیفہ پڑھیں گے تو 53 میں باب میں آپ کو ملے گا کہ اس نے ہماری بدکاری جو ہے وہ ہم سے کیا کر دی ہے؟ دور کر دی ہے. اس نے ہمیں جہنم سے خرید کر جو ہے وہ فردوس میں جگہ دی ہے. کلام یہ بھی کہتا ہے، اگر آپ رومیو خط پڑھیں گے، گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ لیکن اس نے فکر کی، اچھے چرواہے نے فکر کی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ کی مزدوری ان کو موت ملے. اس نے اس موت کو صلیب پر خود برداشت کر کے اپنے آپ کو قربان کیا، تاکہ جو موت نسل انسانیت کو ملنی تھی اس نے اس سے اس کو بچا کر اپنی جان کو دے دیا. اتنی فکر ہے کلام مقدس میں لکھا ہے. متی کی انجیل پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے سر کے بال بھی کیا ہے؟ گنے. اتنی فکر وہ میری آپ کی کرتا ہے، اور ہماری کمزوریوں سے بھی وہ اچھے طور سے واقف ہے. لیکن اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو خدا مہیا کرنے والا ہے، وہ فکر کرتا ہے تو وہ مہیا کرتا ہے. یہوہ یریب سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فکر کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو پال سکے، انہیں مہیا کر سکے، انہیں دے سکے. یہ اس کا کام ہے. اچھے چرواہے کا یہ کام ہے کہ وہ ان باتوں کو کرے. ایمان کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ فکر کا اظہار کیا گیا کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات کب پائے گا؟ جب تو اس پر ایمان لائے گا، یسوع مسیح پر ایمان لائے گا تو نجات پائے گا. تیری ساری فکریں کن سے کیا ہو جائیں گی؟ تو فکروں سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس سے تیری کیا ہے؟ فکر ہے. آج سوال شاید میرے لیے بھی ہے کہ ہم جو یسوع مسیح کو اچھا چرواہا جو ہے وہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں یسوع اچھا چرواہا ہے، بولیے سب کہتے ہیں؟ جواب دھیان سے دینا چاہیے. میں آپ کی بات بتا رہا ہوں. سب کہتے ہیں یسوع اچھا، سب کہتے ہیں یسوع اچھا، تو مانتے کتنے ہیں کہ یسوع اچھا چرواہا ہے؟ اس لیے میں تو جواب بڑا دھیان سے دے دیجیے. مانتا کوئی نہیں؟ پہلے تو آپ خاموش ہیں. اب جو اچھا چرواہا ہم مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے آپ پیچھے چلتے ہیں. پہلے بتائیے کہ آگے سو کے پیچھے چلتے ہیں، پھر برائیاں تو نہیں کسی کی کرتی ہوگی. بھائی یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، پھر حسد تو نہیں کرتے وہ پیچھے کسی. جو یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، غلطیوں کا خط پڑھے 5واں باب، وہاں پر جو یسوع کو صرف چرواہا مانتے ہیں نا، چرواہا دل سے مانتے ہیں، وہ روح کے پھلوں کا اظہار کرتے ہیں. اور جو صرف کہتے ہیں کہ یسوع اچھا چرواہا ہے، وہ جسم کے کاموں کا اظہار کرتے ہیں. یسوع مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں. اگر تم اچھے چرواہے کے ساتھ رہتے ہو تو یقیناً اس کی آواز کو بھی کیا کرتے ہو؟ پہچانتے ہو. اب 350 خاندان یا 49 خاندانوں خاندان یسوع کی بھیڑیں ہیں نہیں یہاں تو آئے کتنے خاندان؟ آواز تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف یسوع کو چرواہا کہتے ہیں، یسوع کو چرواہا مانتے ہیں. کبھی کبھی میں جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو اپنی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے
अच्छे चरवाहे जो तस्दीक रखता है, जो सनद याफ्ता है, जो डिग्री होल्डर है, हम उसको झुटला कर एक ऐसे बंदे को अपना चरवाहा ले लेते हैं जिसकी कोई तस्दीक नहीं होती, जिसका कोई किरदार नहीं होता, जिसको भेड़ों की कोई फिक्र। अब फैसला आपने करना है कि आप अच्छे चरवाहे को चाहते हैं या मजदूर चरवाहे को चाहते हैं। देख लें, ये वादा इतना आसान नहीं। अच्छे चरवाहे को चाहना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, और मजदूर चरवाहे को तो मजदूर तो फिर मजदूर होता है, इसने तो फटाफट काम करने हैं, अपनी मजदूरी इकट्ठी की, भाग गया। मतलब साहब गलत तो नहीं, अच्छा चरवाहा है, वे भेड़ों के साथ चलेगा, जहाँ भेड़ें कयाम करेगी वही वो क्याम करेगा। वो खुद उनके लिए अच्छी चरागाहें ढूंढता है, वो खुद उनके लिए भेड़े नहीं ढूंढती, कि भेड़े ढूंढती है अच्छी चरागाह, चरवाहा ढूंढता है। तो फिर यीशु कुछ चरवाहा तो भेड़ा तेरियां, वो आपको हरियाली चरागाहों में घूमते और भेड़ों को कहाँ छोड़ देते, सहराओं, जो आप भी जाके अपने वास्ते कोई चरागाह लब लो और मेरे वास्ते जरूर लेके आना, तो हमें भी लब जाए तो मैंने भी दे देना। ये बात है, ऐसी बात है कि नहीं? तो ढूंढ के लाते हैं, कम से कम उनकी कदर तो करना शुरू करें, उस चरवाहे की कदर करनी, ढूंढ कर लाते हैं, ताकि अपनी भेड़ का ख्याल रख सके, उनको माने, ताकि खुदावंद जिंदगी कसरत की जिंदगी वो हो। खुदावंद इस पैगाम को इसी से पूछे और आप सबको बरकत बख्शे।